أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله أحسن الخالقين۔ حمد و ثنا اس ذات کبریا کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کلام میں انسان کی خلقت کے مراحل بتاتے ہوئے ہر مرحلے پر اللہ نے ناز کیا ہے۔ سورہ مومنون کی یہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے جس میں خالق کی کبریا خلقت انسان کے مراحل بتا کے آخر پہ جا کے فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لیکن اس کے پہلے حصے میں، اس کی پہلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا، پھر اس جوہر کو ہم نے نطفہ بنا دیا، پھر اس نطفہ کو ہم نے علقہ بنا دیا، اس علقہ کو ہم نے مضغہ میں بدل دیا، پھر اس مضغہ کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کر دیا، پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت کی تہیں چڑھا دی، پھر اس میں روح ڈال دی۔ یہ سارے مراحل انسان کی خلقت کے بتانے کے بعد اب اللہ یہ فرماتے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو احسن الخالقین ہے۔ اب مومنین کرام، یہاں پہ اللہ رب العزت انسان کی خلقت کے مراحل پہ ناز کرتا ہے، اور ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک اللہ رب العزت اس کو خلق کرنے پر، ہر خلقت کے ہر مرحلے پر اللہ ناز کر رہا ہے اور فرماتا ہے میں احسن الخالقین ہوں۔ کائنات میں بہت سی چیزوں کو اللہ نے خلق کیا، زمین و آسمان کو خلق کیا، لیکن زمین و آسمان کی خلقت پر اللہ رب العزت نے آخر پہ جا کے یہ فرمایا کہ تبارک اللہ رب العالمین، میں بابرکت ہوں جو عالمین کا رب ہوں۔ لیکن انسان کی خلقت کے مراحل بتاتے ہوئے اس اللہ رب العزت نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ عام انسان کی خلقت کے مراحل ہیں، کہاں عام انسان اور کہاں محمد مصطفیٰ، کہاں عام انسان کہاں علی مرتضیٰ، کہاں عام انسان اور کہاں امام حسن مجتبیٰ۔ محمد و آل محمد کو تو اللہ علیین میں شمار کرتا ہے، اور یہاں پہ تو بدرجہ اولا اللہ رب العزت ان کی خلقت پر، اپنے خالق ہونے پر اور ان کے مخلوق ہونے پر اللہ ناز کرتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ اس وقت بالخصوص بر صغیر میں اور بر صغیر میں بھی ہندوستان اور پاکستان کے اندر کچھ مفسدین آئمہ اہل بیت علیہم السلام کو مخلوق سے نکال کر اس کو خالقیت کا درجہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ وجہ اللہ ہیں، یہ عین اللہ ہیں، یہ لسان اللہ ہیں، یہ وجہ اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، لذا جو جنب اللہ ہے، اذن اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، صدر اللہ ہے، تو وہ اللہ ہی تو ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں پہ چونکہ ہماری صفوں کے اندر بہت سے مفسدین شامل ہو چکے ہیں، اب آیا مذہب اہل بیت بھی اس نظریے کی تائید میں کھڑا ہے یا اس نظریے کے مد مقابل کھڑا ہے؟ تو ہمیں یہاں پر یہی بیان کرنا ہے کہ محمد و آل محمد کا پاکیزہ مذہب
یہاں پہ کیا بیان کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی اکرم بھی وجہ اللہ ہیں، نبی اکرم بھی ید اللہ ہیں، اللہ نے نبی اکرم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کا درجہ دیا ہے، لیکن آیا ید اللہ ہونا، عین اللہ ہونا، وجہ اللہ ہونا، آیا یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو پھر اس سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ید اللہ ہونا، عین اللہ ہونا، اس سے نتیجہ لینے سے پہلے ہمیں پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کی تقسیم چند انحاء پہ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ اللہ کی صفات دو طرز کی ہیں، کچھ صفات صفات ذات ہیں، کچھ صفات صفات فعل ہیں۔ جو صفات ذات ہیں وہ اور ہیں، اور جو صفات فعل ہیں وہ اور ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو صفات ذات ہیں، مذہب اہل بیت کی روح سے، قرآن اور حدیث کی روح سے جو صفات ذات ہیں اللہ رب العزت کی، وہ عین ذات ہیں، یعنی جو ذات ہے وہی صفات ہیں، یعنی جو اللہ کا علم ہے وہی علم ہی اللہ کی ذات ہے، جو اس کی قدرت ہے اس کی قدرت ہی اس کی ذات ہے، اور جو اس کی ذات ہے وہی اس کی حیات ہے، جو اس کی حیات ہے وہی اس کا علم۔ یہ تقسیم ہمارے جہت سے ہے، وہاں تقسیم نہیں ہے، وہاں ترکیب نہیں ہے، وہاں اجزاء نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کے لیے جو صفات ذات ہیں وہ عین ذات ہیں، لیکن جو صفات فعل ہیں یہاں پہ آ کے فرق ہوتا ہے۔ صفات فعل امور انتزاعیہ میں سے ہیں، یعنی اللہ جب کوئی فعل سر انجام دیتا ہے تو اس کے فعل سے کوئی مفہوم انتزاع کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے پتھر کے پیٹ کے اندر ایک چیونٹی کو بھی رزق اس کے وجود اور ضرورت کے مطابق دیا، تو اسے ایک مفہوم نکلا کہ کوئی رازق تو ہے کہ جو یہاں پر بھی اس کی ضرورت سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے جب خلق کیا تو اسے ایک مفہوم نکلا کہ ان کا کوئی خالق تو ہے۔ خود بخود اس طرح اس پیچیدہ وجود کے ساتھ، اس پیچیدہ نظام کے ساتھ کوئی معرض وجود میں نہیں آ جاتا، اس کا کوئی خالق تو ہے۔ لذا یہ صفات فعل ہیں۔ اچھا، صفات ذات اور ہیں، صفات فعل اور ہیں۔ صفات ذات عین ذات ہیں، اور صفات فعل زائد بر ذات ہیں، یہ عین ذات نہیں ہے، البتہ ہے یہ انہی صفات سے نکلی ہوئی صفات۔ اب امیر المومنین کا یا نبی اکرم کا یا امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ وجہ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، آنکھیں عین اللہ ہیں، ہاتھ ید اللہ ہیں، لیکن ان کا وجہ اللہ ہونا، ان کا ید اللہ ہونا، ان کا لسان اللہ ہونا، آیا اس سے کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ یہ تو اللہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت بڑی حماقت بھی ہے، بہت بڑی جہالت بھی ہے، اور بہت بڑی خیانت بھی ہے، اور خیانت بھی خدا اور اہل بیت کے ساتھ، خدا اور قرآن کے ساتھ، خدا اور اہل بیت اور نبی اکرم کے ساتھ۔ یہ اتنی بڑی خیانت ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وجہ اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، لیکن ان کا وجہ اللہ ہونا، ان کا عین اللہ ہونا، ان کا ید اللہ ہونا، آیا اللہ کے لیے صفت ذات کی حیثیت رکھتا ہے یا فعل کی حیثیت رکھتا ہے؟ کیونکہ اگر صفت ذات ہو تو پھر تو نعوذ باللہ یہی اللہ ہو جائیں گے، اور اگر فعل کی حیثیت ہو تو پھر نتیجہ بہت بڑا دور جا نکلے گا۔ جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو کرنا میرا فعل ہے، یہ میری ذات ہے۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا کھانا اس کا فعل ہے، کھانے والی اس کی ذات ہے۔ ذات اور ہے، فعل اور ہے۔ اگر کسی کو پیاس لگے اور پانی پیے تو پانی پینا اس کا فعل ہے، پینے والی اس کی ذات ہے۔ اب جو پانی پی رہا ہے یہ اس کی ذات ہے، یہ پانی پینا فعل ہے۔ کوئی احمق ہوگا، کوئی عقل سے فارغ ہوگا جو بندہ یہ کہے گا کہ یہ جو پانی پیا جا رہا ہے یہی اس کی ذات ہے، یہی پینے والا ہے، تو پاگل سے پاگل بھی یہ کہے گا کہ جا کر دماغ کا علاج کروا۔ یہ کیسے ممکن ہے
کہ پینے والا ہی خود پانی میں بدل جائے؟ پانی پینا فعل ہے اور پینے والا وہ اس کا فاعل ہے، اس کی ذات ہے، لذا فعل اور ہوتا ہے اور ذات اور ہوتی ہے۔ اب امیر المومنین ہوں، امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوں، امام حسین علیہ السلام ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جناب سیدہ ہوں، ہر معصوم وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لیکن ان کا وجہ اللہ ہونا، ان کا لسان اللہ ہونا، ان کا ید اللہ ہونا، اب دیکھنا یہ ہے یہ فعل ہے یا کچھ اور ہے۔ تو خود انہی سے پوچھتے ہیں تو امیر المومنین خود بیان فرماتے ہیں، پروردگار میں نے جیسا تجھے سوچا تھا میں نے ویسا ہی تجھے پایا ہے، اب جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھ علی کو بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے چہرہ وجہ اللہ بنا دیا، آنکھیں عین اللہ بنا دی، ہاتھ ید اللہ بنا دیے، سینہ ساتر اللہ بنا دیا۔ تو سامعین گرامی، جو کسی کے بنانے سے بنتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور فعل اور ہوتا ہے، ذات اور ہوتی ہے۔ لذا اس بنا پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے تو سب سے بڑا وہ علی کا دشمن ہے، وہ سب سے بڑا جناب زہرا کا دشمن ہے، وہ سب سے بڑا نبی اکرم کا دشمن ہے، وہ سب سے بڑا علی کے بھی اللہ کا دشمن ہے۔ لذا ایسے بندے کا نہ تشیع سے تعلق ہے، نہ اس کا ایمان سے تعلق ہے، نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے، یہ ایمان سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں یا ان باتوں پہ اگر کوئی داد دیتے ہیں تو اس ایمان سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان علوم کو، ان معارف کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔